रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, चिड़िया को जितनी मोहब्बत अपने बच्चे से है, अल्लाह ताला इससे भी ज़्यादा अपने बंदे पर रहम फरमाता है। जहाँ पानी गिरता है वहाँ सब्ज़ा उगता है, और जहाँ आंसू गिरते हैं वह रहमत उतरती है। मौलाना जलालुद्दीन रूमी। 3 चीज़ें इंसान को बाकमाल बना देती हैं: ठंडा दिमाग, मीठी ज़ुबान और नरम दिल। जिस तरह निगाह की एक हद है जिससे आगे वो काम नहीं करती, इसी तरह अक्ल की भी एक हद है जिसके आगे वो बेकार है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह। शैतान को गुमराह करने के लिए कोई दूसरा शैतान नहीं आया था, बल्कि यही वो नफ्स था जिसने इसको इब्लीस बना दिया। लोग अक्सर नरम लहजों से कितनी सख्त बात कर जाते हैं कि इनके लफ्ज़ों की तप्श बुलाने में सारी उम्र लग जाती है। हक मसला ये नहीं है कि हक बात कहने वाली उलमा कराम ख़त्म हो गए हैं। मसला ये है कि हम सिर्फ अपनी मर्ज़ी का हक सुनना चाहते हैं। आपका एक लफ्ज़ ज़ख्म भी लगा सकता है और मरहम भी बन सकता है। इख्तियार आपके पास है। आजकल के दौर में एतबार करने से बेहतर है बंदा एहतियात ही कर ले, वरना मामला बिगड़ सकता है। तरक्की की दौड़ में हम इतना आगे निकल चुके हैं कि हाथों में पकड़े हुए मोबाइल की अहमियत पास में बैठे हुए इंसान से ज़्यादा हो चुकी है। ज़िंदगी इतनी तवील नहीं है कि हर चीज़ का तज्ज़िया या तजर्बा किया जा सके, लेकिन इतनी मुख्तसर भी नहीं है कि किसी का दिल ना जीता जा सके। अपनी उम्र और पैसे पे एतबार ना करें, क्योंकि जो चीज़ गिनती में आ सकती है वो चीज़ ज़रूर ख़त्म भी हो सकती है। हर वो सोच खूबसूरत है जो इंसानियत को अपनी तरजीहात में सर फहरिस्त रखे। अगर कोई आपको इग्नोर करे तो आप इसे याद रखें और दोबारा कभी ज़हमत न दें। इज़्ज़त किसी का साथ पाने या तवज्जो चाहने से ज़्यादा अहम होती है। थोड़ी सी नेकियां अगर खालिस्तान अल्लाह के लिए की जाएं तो बहुत सी बुराइयों का कफ़ारा बन जाती हैं। इख्तलाफ का हल ढूंढा जा सकता है, लेकिन हसद और बुग़्ज़ का नहीं। वो इंसान जिसका नज़रिया आपकी तमाम पे दर पे गलतियों के बावजूद नहीं बदलता, वो आपसे बड़ी ही मोहब्बत करता है, और ग़ालिबन ये इंसान आपकी माँ है। अच्छे अल्फाज तहरीर करने के साथ साथ अच्छे रवैये भी तख्लीक करने चाहिए, क्योंकि अल्फाज किताबों में ज़िंदा रहते हैं और रवैये दिलों में। सब रास्ते बंद हो सकते हैं, मगर मेरे रब की रहमत का रास्ता कभी बंद नहीं हो सकता। मजबूत और साबित कदम रहो। ज़िंदगी माँ नहीं है जो तरस खाएगी। रूठे हुए लोगों को मनाया जा सकता है, मगर बदले हुए लोगों को नहीं। मुकम्मल ला ताल्लुक़ हो जाना इतनी अज़ियत नहीं देता जितना ताल्लुक़ का रहना और ताल्लुक़ में खामोश हो जाना अज़ियत देता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सुकून के लिए दुआ की नहीं, बल्कि किसी के नरम लफ्ज़ों की ज़रूरत होती है। सो लोगों से नरमी से पेश आएँ। आप नहीं जानते कौन किस हालत से गुज़र रहा है। जो रहना चाहिए इसके लिए दिल कुशादा कीजिए, और जो ना रहना चाहे इसके लिए रास्ता कुशादा कीजिए। आपके 3 चेहरे होते हैं। पहला चेहरा जो आप दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा चेहरा जो आप अपने ख़ानदान और दोस्तों को दिखाते हैं, और तीसरा चेहरा जो आप कभी भी किसी को नहीं दिखाते। वही आपका असल चेहरा होता है।
اللہ تعالیٰ نے رزق کا وعدہ سب سے کیا ہوا ہے لیکن بخشش کا وعدہ سب سے نہیں کیا، پھر کیوں لوگ رزق کے لیے پریشان ہیں اور مغفرت کے لیے بے فکر؟ کبھی کبھی زندگی سٹیبل رکھنے کے لیے بہت سے رشتوں سے ایگزٹ لینا پڑتا ہے۔ جذبات کی کوئی ڈکشنری نہیں ہوتی، کوئی ٹرانسلیشن نہیں ہوتی، صرف اہل درد اسے سمجھ سکتے ہیں۔ ہم ہر کسی کو اپنی مرضی کے حساب سے نہیں چلا سکتے، سو ماننا سیکھیے، جھکنا سیکھیے، احترام کرنا سیکھیے۔ اپنی خواہشات پر کڑی نظر رکھیں، بعض خواہشات کی پیروی ہمارے ایمان کو کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ہم کب اور کتنا اپنے رب سے دور ہو چکے ہوتے ہیں، ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا۔ جب گہرے رشتے ایک دوسرے کا حساب کتاب شروع کر دیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کسی نے کسی کو کچھ نہیں دیا۔ انسان باتیں کلیئر وہی کرتا ہے جہاں اسے رشتہ رکھنا ہو، ورنہ تو لوگ کہتے ہیں اچھا ہوا جان چھوٹی۔ جب سب کچھ اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں تو مطمئن ہوتے ہیں، اداس نہیں۔ اگر آپ کسی کو کھونے سے ڈرتے ہیں تو اپنا یہ ڈر خود ہی دور کر دیں، ورنہ وہ انسان آپ کو ڈرا ڈرا کے آپ کی زندگی کی خوشیاں اور سکون سب کچھ تباہ کر دے گا۔ 5 سنہری فرمان۔ تم نجومی کے پاس نہ جایا کرو، قبروں کو سجدہ گاہ نہ بناؤ، لذت کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، دنیا میں ایسے رہو جیسے اجنبی یا مسافر، اللہ اس چہرے کو تر و تازہ رکھے جو حدیث سن کر آگے بڑھائے۔ اللہ رب العالمین کے سوا آپ کا غم کوئی نہیں جان سکتا۔ سب سے سچی محبت میرے رب کی ہے، سب سے سچی دوستی میرے رب کی ہے۔ کیا ہی خوبصورت وقت ہوگا جب میں اس دنیا سے اپنے رب کے پاس جاؤں اور میرا رب کہے میں اپنے بندے سے راضی ہوں۔ زندگی میں خوبصورتی صرف اللہ کے ذکر سے ہے۔ آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے زندگی اتنی حسین ہوگی، آپ جتنا اللہ کے قریب ہوں گے دل اتنا مضبوط ہوگا، آپ جتنا اللہ کا ذکر کریں گے دل اتنا خوبصورت اور وسیع ہوگا۔ بس اپنے رب کے قریب ہو جائیں اور ہر چیز اللہ پر چھوڑ دیں، آپ کی زندگی خود ہی سنور جائے گی۔ جس شخص کو اللہ کے ہر کام میں حکمت سمجھ آ جائے وہ زندگی میں کسی بھی واقعہ کے رونما ہونے پر شکوہ نہیں کرتا، صرف تسلیم کرتا ہے، مصیبت کا مقابلہ صبر اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے۔ خاموش رہا کرو جتنا ہو سکے، اس میں نجات ہے، کیونکہ سب سے زیادہ گناہ انسان سے زبان کرواتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں ہے، ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ خاموشی بھی کسی کو یہ بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ تم نے اچھا نہیں کیا۔ کمال بات یہ ہے لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ جس دل میں ثواب کا شوق اور عذاب کا خوف پیدا ہو جائے جنت خود ہی اس کی منتظر ہو جاتی ہے۔ اس دن کامیاب ہونے کی کوشش کرو جس دن لوگ ایسے پڑے ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ چند خوابوں کی بات تھی مولا، پورے ہوتے تو کیا قیامت تھی۔ خالی ضرورتیں پوری کرنے سے رشتے بھی نہیں نبھتے۔ ضرورتیں تو آپ اپنے ملازمین کی بھی پوری کرتے ہو، ضرورتیں تو آپ ان کی بھی پوری کر دیتے ہو جن کو آپ جانتے تک نہیں۔ اصل چیز ہے احساس، جب تک احساس پیدا نہیں ہوگا رشتہ نبھتا نہیں، گھسیٹا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 اشخاص ایسے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے، ہمیشہ شراب پینے والا، والدین کا نافرمان، وہ بے غیرت جو اپنے گھر میں بے حیائی کو دیکھنے کے باوجود اسے برقرار رکھتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کسی شخص نے اپنے ہاتھ کی کمائی سے زیادہ پاک کھانا نہیں کھایا، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام بھی اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔
اللہ معاف کرتا ہے، ہم انسان معاف نہیں کرتے۔ یہ سارے گڑھے جس میں ہم گرے ہوئے ہیں یہ اللہ نے نہیں کھودے، ہمارے کھودے ہوئے ہیں۔ اللہ تو عیب پر پردہ ڈالنے والا، بخشنے والا ہے۔ اس کی سب سے بڑی صفت ہی بندے سے اس کی محبت ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آ کر اس کی نماز کو خلط ملط کر دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ نمازی نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعات پڑھی ہیں۔ جب تم میں سے کوئی ایسی حالت سے دوچار ہو تو بیٹھے بیٹھے 2 سہو کے سجدے کرے۔